اور پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی اس کو لکھتے تھے۔ تو تابعین کے زمانے میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تعداد 250 نسخوں تک پہنچ جاتی ہے جو ہمیں ملتی ہے جن میں احادیث لکھی گئیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تیسری صدی ہجری تک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، درمیان میں کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ جس میں احادیث نہ لکھی جاتی ہوں یا حدیث کی حفاظت نہ ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تیسری صدی ہجری میں بھی امام بخاری، امام مسلم نے اور جو باقی ائمہ کرام ہیں جنہوں نے احادیث لکھی، تو انہوں نے احادیث اپنی طرف سے نہیں لکھی، بلکہ وہی جو ایک تسلسل کے ساتھ احادیث آ رہی تھی اور وہ روایت بھی ہو رہی تھی، انہی کو ان میں سے کانٹ چھانٹ کر کے انہوں نے ان مجموعوں کو مرتب کیا، اپنی طرف سے کوئی ان کا اضافہ نہیں تھا۔ تو یہ احادیث ہمارے پاس باقاعدہ محفوظ ہیں، اور یہی ہمارے سنت کا سب سے بڑا اہم ماخذ بھی یہی ہے۔ یعنی جس طرح قرآن پاک کی ترتیب و تدوین اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے، حدیث مبارکہ کی ترتیب و تدوین بھی اسی اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے آپ وسلم کے دور میں، باوجود منع کرنے کے۔ دیکھیں، قرآن کریم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے لکھا تو وہ تو اپنے اعتبار سے انہوں نے لکھا، لیکن اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا سرکاری سطح پر، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ احادیث لکھتے تھے، اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، اس کی روایت کرتے تھے، وہ بیان کرتے تھے، لیکن اس کو باقاعدہ چھوٹے چھوٹے صحیفوں سے لے کر باقاعدہ کتابی شکل میں لے کر آنا وہ بات کے ادوار میں ہوا، لیکن بات کے ادوار میں ہونے سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے یا وہ کسی نے اپنی طرف سے لکھ لی ہوں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے جمع قرآن پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ابوبکر صدیق نے اپنی طرف سے قرآن جمع کر لیا یا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر لیا۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے قرآن کریم میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا یا انہوں نے قرآن کریم کو اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ملا دی۔ جن لوگوں نے یہ اعتراضات کیے ہیں تو وہ اعتراضات بغیر دلیل کے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت صرف لکھنے سے تو نہیں ہوئی، وہ تو یاد کر کے بھی ہوئی، اور صدری طریقے پر ہوئی، جی اس کو حفاظت زبانی یاد کر کے بھی ہوتی رہی۔ اسی طرح احادیث کا معاملہ بھی یہ کہ محدثین کرام نے احادیث کے لیے جو پیمانے طے کیے، اگر ان کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو یہ بات کہنا بہت ہی ناممکن ہو جاتی ہے کہ احادیث میں بھی کوئی انہوں نے اضافہ کیا اور وہ محدثین کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہو۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اور پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں احادیث مسلسل لکھی جاتی رہی ہیں، اور لکھے جانے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرتے تھے، اسی لیے اس کی روایت بھی ہوتی رہی ہے۔ تو احادیث بھی محفوظ رہی ہیں، اور حدیث کی حفاظت کے لیے بھی وہی طریقے اختیار کیے گئے جو قرآن